محترم سامعین، میرے سامنے یہ مسلم حدیث کے نام کی کتاب ہے۔ یہ اس کا پہلا جلد ہے۔ اس جلد کے اندر غسل کرنے کی ترکیب، طریقہ لکھا گیا ہے کہ غسل کس طرح کیا جائے۔ آپ غور سے سنیں، دل تھام کر کے سنیں۔ ابن عبد الرحمن راوی جو ہے بڑی لانڈ ہے ان کی۔ عبداللہ بن معاذ عنبری قال حدثنا ابی ثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر ابن حفص عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن۔ ابو سلمہ عبد الرحمن کا بیٹا روایت کرتا ہے، دخلت علی عائشہ انا و اخوہا، میں اور عائشہ کا بھائی عائشہ کے پاس داخل ہوئے۔ اب غور کریں کہ نبی کے انہوں نے جو جعلی ایک بیوی بنائی ہے، کیا تو اس کی عزت کرتے ہیں یہ لوگ حدیثوں والے۔ ایک تو جعلی جھوٹی نے نبی کو حدیث یا بیوی دی، وہ جو 9 سال کی بچی تھی، اس کے لیے یہ حدیث میں لایا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں اور عائشہ کا بھائی عائشہ کے پاس اس کے مجلس میں، اس کے گھر میں حاضر ہوئے۔ من الرضاعت، اور وہ بھائی جو تھا عائشہ کا، وہ بھی رضائی بھائی تھا، ماں باپ سے نہیں تھا، رضائی بھائی، ہاں دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ اور میں اکٹھے گئے عائشہ کے پاس، فسألها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ کے رضائی بھائی نے اس سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام غسل کس طرح کرتے تھے۔ اب سوال کیا ہے، ایک عورت سے، نبی کی بیوی سے پوچھ رہا ہے رضائی بھا، ایک تو عائشہ تھی نہیں لیکن رضائی بھا انہوں نے ایک گویا کہ چھپر دیا ہے بات کو، اور اجنبی آدمی کے ساتھ گیا ہے۔ اجنبی آدمی گویا کہ اس کے بھائی کو لے گیا ہے کہ چلو عائشہ سے نبی کا غسل کرنا سیکھیں، طریقہ معلوم کریں۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکافرین۔ کہ رسول اللہ جنابت سے غسل کس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک عام غسل ہوتا ہے، ایک جنابت کا غسل، کیا تو انہوں نے فرق بنا رکھے ہیں، اس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ غسل کا مقصد صفائی ہوتی ہے، پاکائی ہوتی ہے، اور انہوں نے جنابت کے غسل کی یعنی سوال کی بات پیش کی۔ فدعت بإناء، پھر عائشہ نے منگایا، بلایا ایک برتن، قدر سائن، سا کے صاد الف عین، سا ایک ناپ ہے، ماپا ہے جو اندازاً 4-5 کلو کا ہو سکتا ہے، وہ پانی کا منگایا۔ فاغتسلت، پھر اس کے اندر جو 4-5 کلو پانی تھے اس سے اس نے غسل کیا۔ فاغتسلت، غسل کیا۔ وبیننا وبینہا ستر، کیا یعنی ایک بات ہے، سیکھنے آئے ہیں کہ غسل کر کے دکھاؤ کہ نبی غسل کیسے کرتے تھے۔ عائشہ نے برتن پانی کا منگایا اور غسل کرنے لگی، اور ہمارے اور اس کے درمیان پردہ تھا۔ بھئی سیکھا پھر انگوٹھا، پردہ تھا تو تم نے سیکھا کیا؟ یہ دنیا والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، نبی کے بیوی کی، نبی کے گھر والی کی توہین کر رہے ہیں کہ ہمیں غسل کرنا سکھا رہی تھی برتن پانی کا منگا کر کے، اور بیچ میں پردہ دیا۔ پھر سکھانا جو ہے اس کے لیے پردے کی شکل میں وہ تعلیم تو نہ ہوئی۔ فافرغت علی رأسہا، پھر پلٹا اس نے اپنے اوپر پانی کو، افرغت، پلٹا اس نے علی رأسہا، وہ پانی اپنے سر کے اوپر، ثلاثاً، 3 بار، پانی 4-5 کلو ہے کل،
پانی پلٹا سر کے اوپر 3 بار، قال اور کہا راوی نے کان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذن من رؤوسہن حتی تکون کالوفرہ۔ تو اب بتائیں کہ اس حدیث میں اس نے کیا سکھایا؟ یہ کہہ بھی رہا ہے، راوی کہہ رہا ہے کہ 3 بار اس نے سر کے اوپر پانی پلٹا۔ کیا یہ دیکھنے سے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر پردہ ہے بیچ میں مثال کے بعد، تو 3 بار پانی سر پر پلٹنے کی خبر پردے سے دوسری طرف بیٹھے ہوئے کو کس طرح لگی؟ یہ گالی ہے، توہین ہے، اور رسول کے اہلیہ کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو نبی کا غسل کرنا سکھاتی تھی۔ اسی میں حدیث میں آخر میں ہے قالت عائشہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ونحن جنبان۔ میں اور رسول ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے جب دونوں ہم جنبی حالت میں ہوتے تھے۔ یہ باتیں اجنبی مردوں سے کرنے کی ہیں، میرا سوال ہے۔ اجنبی مردوں کو اس کا رضائی بھائی لے جاتا ہے، چلو میری رضائی بہن سے جو رسول کی بیوی ہے اس سے سیکھو کہ رسول کس طرح جنبی حالت میں غسل کرتا تھا۔ یہ ساری شروع سے ہی حدیث جھوٹی ہے، نہ عائشہ کا وجود ہے، نہ اس کے رضائی بھائی کا وجود ہے، نہ کوئی سیکھنے والا اس طرح کسی کو کہہ سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کے پاس لے چلو کہ وہ ہمیں غسل کرنا سکھائے۔ یہ ساری باتیں گالیاں ہیں۔ اس ایک گالی کے اندر کئی گالیاں ہیں۔ پڑھنے والے، سننے والے سوچیں کہ یہ گالیاں کون دے رہا ہے تمہیں؟ یہ امام مسلم دے رہا ہے، امام بخاری نے بھی یہی حدیث لائی ہے، وہ بھی یہ بخاری دے رہا ہے گالیاں کہ کوئی شخص نبی کے گھر والی کا بھائی لے کر گیا اور غسل کرنے کے لیے اپیل کی کہ نبی کا غسل کر کے دکھاؤ ہم سیکھیں گے۔ تو یہ کیا حدیثیں ہیں؟ ان حدیثوں کو مسلم امت چیلنج نہیں کر رہی، سر آنکھوں پر رکھ رہی ہے۔ مسلم امت سے کیا عرض کریں، کیا گستاخی کریں کہ تم اپنے نبی کی عزت یہ رکھے بیٹھے ہو کہ ایرا غیرہ کوئی آدمی آئے اور اس کی نبی کی بیوی کو کہے کہ تو ہمیں غسل کر کے دکھا، اور وہ اتنا بھی دیکھ رہا ہے کہ سر پر 3 بار پانی پلٹا ہے اس نے۔ تو یہ پانی پلٹنا یا پردے کا لفظ لکھنا بیچ میں پردہ تھا، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے ہمیں غسل کرنا سکھایا گیا۔ بھئی پھر وہ سکھانا تو پردے کے اندر ہوا ہی نہیں، تو یہ گالی ہوئی، خالص گالی ہوئی۔ مسلمان لوگ ان حدیثوں کو ثواب سمجھتے ہیں پڑھنا، اور نام ہو گیا ہے ان حدیثوں کے اوپر کہ احادیث رسول ہیں۔ رسول کی احادیث نہیں ہیں، یہ خرافات ہے دشمنوں کی۔ دشمنوں نے نبی پر تبرہ کی ہے، نبی کے بیوی کو جعلی بیوی بنا کر پھر اس کے اوپر بھی تبرہ کی ہے کہ اس کا کلچر یہ تھا، اس کا کردار یہ تھا۔ مسلمان ان باتوں کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔